الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ نشست میں ہدایت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ہے ہدایت کے مراحل مدارج، وہ تو بے شمار ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک انسان ہدایت خداوندی کا محتاج ہے۔ ایک یہ کہ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ہدایت نظری یا علمی اور ہدایت عملی۔ ہدایت نظری، ہدایت علمی کے لیے اصل مواد فطرت انسانی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت عطا فرمائی ہے اور جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، وہ بنیادی طور پر نظری ہدایت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ البتہ دو اعتبارات سے وحی اور نبوت کے ذریعے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، گہرائی اور گیرائی، یقین کے درجے تک پہنچنا، اور نمبر دو، اس میں بہت سے وہ غیبی امور کہ جن تک رسائی عقل کے لیے ممکن ہی نہیں، وہ عالم غیب سے متعلق ہے، ان کی تفاصیل اس کے لیے انسان محتاج ہے، وحی کا، نبوت کا، رسالت کا۔ عملی ہدایت میں جہاں تک انفرادی سطح پر اخلاقی ہدایت ہے، اس کا بھی جو بنیادی، اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو فطرت انسانی میں اللہ نے پوری کی ہے، نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر کے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس اعتبار سے انسان کے اندر اس کے لیے بنیادی مواد موجود، البتہ یہ کہ انسان کو ضرورت ہے ایک متوازن اور معتدل ماڈل کی۔ وہ ماڈل ہے کہ جو انبیاء کرام کی شخصیتوں کے ذریعے سے انسان کو میسر آتا ہے، وہ گویا کہ فریم آف ریفرنس ہے، کون سی بھلائی کتنی مطلوب ہے، کس درجے میں مطلوب ہے۔ ایک بھلائی کسی دوسری بھلائی کے کاسٹ پر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک بھلائی اتنی بڑھ جائے کہ اس سے کئی دوسری بھلائیوں سے انسان کی محرومی ہو جائے۔ یہ توازن انسان کے بس کا روگ نہیں۔ البتہ جو ہدایت کا، عملی ہدایت کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ ہے کہ جس میں انسان کلیتاً نبوت کا اور رسالت کا محتاج ہے، وہ اجتماعی معاملات۔ اجتماعی معاملات میں یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، کہ لفظ صراط آیا ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، اور قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے وَمِنْهَا جَائِرٌ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ راستہ چلنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ قدم قدم پر چوک آ جاتے ہیں، چوراہے آ جاتے ہیں، دوراہے آ جاتے ہیں، اور ان دوراہوں پر ذرا سی غلط ڈائریکشن میں انسان مڑ جائے تو یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہ ہم دور شد۔ پھر یہ کہ انسان آگے پھر بڑھے گا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اینگل جو ہے وہ آپ نے سیدھے چلتے چلتے ذرا سے مڑے ہیں، پھر سیدھے چل رہے ہیں، لیکن جتنا جتنا اب آپ سیدھے چلتے ہوئے بڑھیں گے اتنا ہی اس صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو دو راہیں، تیراہے، چوراہے آ جاتے ہیں، ان کی پہچان، اور دوسری بات جو اس سے پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اجتماعیات انسانیہ میں ظاہر بات ہے کہ دو اطراف جو ہے ہر معاملے کے اندر وہ اس سے متعلق ہے۔ سب سے بنیادی مسئلہ انسانی اجتماعیات میں مرد اور عورت کا معاملہ ہے۔ یہ تو سمجھیے کہ نوع انسانی کا آغاز ہوا تو آدم و حوا، یہ دو جنسیں موجود تھیں، انہی سے فرشتہ ازدواج سے پھر اولاد چلی، تو گویا کہ یہ نقطہ آغاز ہے اجتماعیت کا۔ اب مرد کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، شوہر اور بیوی ہونے کے اعتبار سے بڑا کروشل معاملہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مرد سوچے گا، وہ اپنی مصلحت کو دیکھے گا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو عورت کی جگہ رکھ کر سوچ ہی نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے اس کے لیے؟ اس کی اپنی نفسیات ہے، اس کا اپنا انداز فکر ہے، اس کے اپنا سوچ کا معاملہ ہے، اس کی اپنی، عورت کی جو ہے اپنی نفسیات ہیں، اس کے اپنے احساسات ہیں۔ لہذا کوئی مرد عورت ہو کر نہیں سوچ سکتا، کوئی عورت مرد ہو کر نہیں سوچ سکتی۔ کوئی ایسی ہستی درکار ہے کہ جو ان دونوں سے بالا تر ہو، جسے ان دونوں کا خیر مطلوب ہو، دونوں کی بھلائی مطلوب ہو،
دونوں ہی کے لیے وہ چاہے کہ وہ بہتر سے بہتر، جو جس کو کہ ہم نے وہ رب کی تشریح میں پڑھا تھا، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ کسی شے کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے ابھار کر اس کے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال تک پہنچا دینا. تو وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جو مرد کے لیے بھی یہ چاہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے اور عورت کے لیے بھی چاہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے، اور وہ وہی جو اس کی خالق ہے، مالک ہے. اسی پر قیاس کیجئے فرد اور اجتماعیت. کوئی شخص جو ہے کہیں اجتماعی کسی عہدے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے، اسے اپنی ضرورتوں کا پورا احساس ہے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کے پورے احساسات کا تو وہ اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتا. جو شخص جو ہے کہیں پر مامور کی حیثیت سے منسلک ہے کسی امیر کے ساتھ، وہ اپنے احساسات کے بارے میں جانتا ہے کہاں کہاں ان کو زک پہنچ رہی ہے یا کہاں کہاں اسے ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن وہ امیر کی ضرورتوں کو اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے اجتماعیت میں بھی یہ دو رخ آ گئے. لہذا کوئی ایسی ہی ہستی درکار ہے کہ جو اس معاملے میں بھی توازن کا معاملہ اور اعتدال کی راہ کو معین کرے. تو یہ صراط. اسی طریقے سے سرمایہ اور دولت کا معاملہ، سرمایہ اور محنت کا معاملہ، یہ معاملے بالکل ازہر من الشمس ہے. یہ وہ عقدے ہیں جو حل ہو ہی نہیں رہے. کس طور سے حل کیا جائے انہیں؟ دنیا میں دو بڑے بڑے نظام در حقیقت انہی کے حل میں کسی نے ادھر جو ہے رخ اختیار کر لیا ہے، کوئی ادھر کو جھک گیا ہے، اور وہ توازن کی والی بات تو نہیں آتی. کیسے انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے؟ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے. بات بڑی چھوٹی سی ہے، بہت سے اعتبارات سے اس کے لیے عقلی دلائی بھی دے دیے جائیں گے. چنانچہ عین جب کہ وہ حرمت نازل ہوئی ہے سود کی، اس وقت بھی دیے گئے. قالوا انما البیع مثل الربا، یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے. ایک شے خریدی آپ نے 100 کی اور 110 میں بیچ دی. آپ نے کسی کو 100 قرض دیے اور 110 لے لیے. یا کوئی کہے گا آپ نے 10 لاکھ کا مکان بنایا اور وہ 5,000 روپے اس کا ماہانہ کرایہ لے رہے، یہ تو آپ کے نزدیک جائز ہے، اور 10 لاکھ نقد کسی کو دے دیے اور 5,000 روپے ماہانہ لینا شروع کر دیا، تو توبہ توبہ کر اٹھیں گے آپ، ایسا بڑا سود خوار. تو یہ کیا فرق و تمیز ہے اس میں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی عقل انسانی کفایت نہیں کرے گی، اس کے لیے ہدایت ربانی درکار ہے. تو میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ جہاں انسان محتاج ہے ہدایت کا، وہ ہدایت عملی، اور ہدایت عملی میں بھی اجتماعی معاملات میں ہدایت. یہی وجہ ہے کہ حضور پر جو کہا گیا اتمام نور جو ہوا ہے، اتمام ہدایت جو ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت ہدایت ہی ہے. اس کا جو اتمام ہوا وہ اسی اعتبار سے. ورنہ جہاں تک عقیدہ توحید ہے وہ اول دن سے مکمل تھا، اس میں کہاں کوئی خامی ہو سکتی تھی. ابراہیم جیسا موحد ما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم کے اور حضور کے درمیان 2500 برس کا فصل ہے، تو کیا ان کی توحید میں کوئی کمی تھی؟ اور اسی طریقے سے کیا اخلاقی جو رویہ ہے، وہ انبیاء کرام جو سابقہ انبیاء ہیں ان میں کہیں کسی پہلو سے کوئی معاملہ کم تھا؟ ان اعتبارات سے تو ہدایت اول روز سے کامل ہے. یہ جو تکمیل ہدایت ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ در حقیقت اسی اعتبار سے کہ تمدن انسانی اب اس مرحلے کو پہنچ گیا تھا کہ اب یہاں پر انسان کے نظام اجتماعی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابدی ہدایت دی ہے. یہ ہے اصل گوشہ، اصل میدان ہدایت کا، اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے کہ اس میں ذرا سا آدمی ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہی بات ہوتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد. عورت اور مرد کا توازن بگڑ جائے، یا تو پھر وہی ہوگا، سنڈاس بن جائے گا معاشرہ جو ہے، اور اس کے اندر تعفن ہوگا، گندگی ہوگی، فیملی سٹرکچر ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اولاد کا پرورش اس ماحول میں ہو رہی ہوگی جس میں بدگمانیاں ہیں، جس میں کوئی باہمی اعتماد اور محبت کی فضا نہیں ہے. پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے انسٹیٹیوشن آف فیملی کو شیٹر کر دیا ہے، اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو گئی ہیں. اس لیے کہ آپ نے دونوں کو برابر کر دیا، نظریہ مساوات مرد و زن، اس نے سارا کا سارا جو ہے معاشرتی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا. اس لیے کہ خاندانی نظام کی چولیں بالکل ڈھیلی ہو گئی. اب اس کو کہاں تک اس کی جو ہے کہ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، کہاں تک اس کی جو ہے رسائی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں. تو یہاں ہے اصل میں وہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ. یہ نوٹ کر لیجئے کہ صراط کا لفظ قرآن مجید میں 45 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 32 مرتبہ اس کی صفت مستقیم آئی ہے، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ. یہ قامہ یقوموں سے استقامت کا لفظ ہمارے چوتھے درس میں آ چکا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو یہی لفظ ہے کہ جس سے مستقیم بنا ہے، سیدھا رہنے والا.
لیکن یہ کہ اس کے علاوہ سوی کا لفظ بھی ہے، صراط السوی، یہ سوی کہتے ہیں برابر برابر، جیسے خط استوا، استوا بھی یہ سوا ہی سے بنا ہے، باب استفعال، استوا یہ برابر برابر کر دینا، چونکہ خط استوا جو ہے وہ ہمارے اس گلوب کو، ہماری زمین کو، کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، خط استوا، تو سوی بھی وہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ معتدل ہونا یہ گویا کہ اس کا اصل وصف ہے، انتہاؤں سے، افراط و تفریط سے، اس سے بچ کر ایک درمیانی راستہ، صراط السوی، درمیانی ہو اور سیدھا ہو۔ سوا صراط بھی کہا گیا، صراط السوی بھی، سوا صراط۔ اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ آیا سبیل، سبیل میں قصد السبیل، اب قصد میں لفظ ہوتا ہے درمیانہ، اقتصاد، جیسے کہ تیسرے رکوع میں بھی آیا تھا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو۔ تو میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ قصد السبیل، سوا سبیل، السبیل، سبیل الرشاد، تو سبیل اور صراط ایک ہی معنی میں، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ دو صفات درکار ہیں، ایک تو یہ کہ درمیانہ ہونا ان کا، انتہاؤں کے مابین، اور دوسرے یہ کہ بالکل سیدھا ہونا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ادھر یا ادھر مڑ جائیں گے، جس کی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈائیگرامیٹک فارم میں اس کی وضاحت کی۔ زمین پر آپ نے، ظاہر بات ہے وہاں نہ وہ فلپ چارٹس تھے اور نہ کوئی بلیک بورڈ تھا، زمین تو تھی، تنکا تو تھا، زمین پر آپ نے نقشہ کھینچا ہے، ایک سیدھا خط کھینچ دیا، آگے جا کر اسے کاٹا بالکل رائٹ اینگل پر، گویا کہ اس خط سے جو رائٹ اینگل پر آیا ہے اس سے آگے عالم آخرہ ہے، اس سے ادھر عالم دنیا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے جو برزخ میں الصراط، وہ جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، اس کی شکل بنے گا اور پھر یہ جنت میں پہنچا دے گا۔ اور دونوں اطراف سے راستے آ رہے ہیں ٹیڑھے، وہ راستہ فرض کیجئے بائیں طرف سے آیا ہے، ٹیڑھا راستہ آئے گا صراط مستقیم ہی کی طرف، لیکن یہاں سے اس کو کراس کرتے ہوئے وہ دائیں طرف نکل جائے گا انتہا کو، پھر ایک حد کو جا کر محسوس ہوگا کہ غلطی ہوئی ہے، سم تھنگ از رانگ سم ویئر، پھر واپس آئے گا، پھر وہ صراط مستقیم کو کاٹ دے گا، پھر دوسری انتہا کو نکل جائے گا۔ یہ راستے ہیں، ادھر سے آ کر ادھر نکل گئے، ادھر سے آ کر ادھر نکل گئے، اور پھر ٹھوکریں کھا کر افراط و تفریط کی، مجبور تو ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے، اس لیے کہ فطرت کے اندر جو نیویگیشن، جو نیویگیٹر موجود ہے فطرت کے اندر، وہ پکارتا ہے انسان کو سیدھے راستے کی طرف، لیکن سیدھے راستے پر پہنچ کر وہی کی آنکھ اگر نہیں ہے تو انسان اس کو معین نہیں کر سکتا کہ اب میں سیدھی جگہ پر آ گیا ہوں، اب میں سیدھا نہ جاؤں بلکہ اب اس کی ڈائریکشن اپنی بدل لوں۔ بلکہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، جیسے کہ ایک مومنٹم کے اندر ایک انتہا کو نکل گئے، لیکن پھر ایک انتہا کو جانے کے بعد محسوس ہوگا، وہ فطرت ابا کرے گی، ریبولٹ کرے گی، غلط آ گئے ہو۔ جو فطرت کے اندر جو ویلیوز مضمر ہیں ان میں سے کوئی ویلیو جو ہے جو کچلی جا رہی ہے، جس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، وہ جو ہے احتجاج کرے گی۔ اب اس کو جو کچھ میں نے نظری طور پر بیان کیا ہے عملاً آپ سمجھ لیجئے۔ دنیا میں ایک نظام چلا آ رہا تھا، ملوکیت، بادشاہیت، بادشاہی کا نظام، مونارکی، اور اس کے تحت فیوڈلز، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، یا یہ کہ یہ لارڈز ہیں، یہ بیرنز ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ نظام ویسٹ سے ایسٹ تک ہر جگہ پر یہی نظام تھا۔ لیکن فطرت نے ابا کیا، انسانوں میں یہ تقسیم، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، انسان تو برابر ہے، انسانوں میں ان کے حقوق ملنے چاہیے، یہ غلامی جو ہے یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک انسان آقا بن کر بیٹھ جائے، ایک بندہ بن جائے، نہ کوئی فخور و خاقہ، نہ گدائے رہنشیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ فطرت کی بات ہے۔ اس نے انسان کو آمادہ کیا، انہیں بغاوت کی، نظام کو تلپٹ کر دیا۔ فرانس کا انقلاب آیا، لاکھوں جانیں گئیں، بڑا بلڈی ریولوشن، لیکن اب وہ وہی کا جو صراط مستقیم تھا آئے تو اس کی طرف ایک اعلیٰ قدر نے کھینچا۔ مجھے وہ حفیظ کا شعر یاد آ رہا ہے، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ نقشہ کھینچا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا تھا، لیکن پھر یہ کہ چونکہ انگریز کا دور تھا، والدین نے محسوس کیا کہ یہ مسجد میں اگر رہے گا، یہی مکتب کی تعلیم حاصل کرے گا مسجد ہی کی، تو دنیا کا کیریئر کیا ہوگا، لہذا اسکول میں بھیج دیا۔ تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ اس طرح یوں سمجھیے کہ وہ فطرت کھینچ رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے،
لیکن اس درمیانی جگہ پر آ کر رکی نہیں، اس میں اب ایک دوسری جو غلطی پیدا ہو گئی وہ سرمایہ کی آزادی. اب آزادی ہی تھی، سرمایہ کی آزادی حد اعتدال سے تجاوز کر گئی، اس نے کیپٹلزم کی شکل اختیار کر لی. یوں سمجھیے کہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ گیا، میں اس کو لیفٹ سے لے رہا ہوں، لیفٹ سے لے کر رائٹ کی انتہا کو پہنچ گیا انسان. یعنی پہلے بادشاہ اور جاگیردار سروں پر سوار تھے، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے. وہ آزادی کی نعمت تو نہیں ملی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. وہاں سے پھر واپس جو ہے انسان نے پھر اس صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے. اب دیکھیے ایک نظریہ وہ ہے تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس، یہاں اس سے ذرا مختلف بات کہی جا رہی ہے کہ فطرت جو ہے وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف پکارنے والی ہے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ نظری ہدایت کا سارا مواد انسان میں موجود ہے، وہ فطرت انسانی میں موجود ہے، لہذا وہ کھینچ رہی ہے کہ غلط آ گئے ہو، غلط کردم پریشانی کو جائی. واپس آیا انسان، اب سرمایہ کے خلاف رد عمل ہے، لیکن سرمایہ کے خلاف رد عمل کے نتیجے میں پھر دوسری انتہا کو نکل گیا، پارٹی ڈکٹیٹرشپ، ون پارٹی گورنمنٹ. گویا کہ اب وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ایک پارٹی کی ہوگی. بدترین جو ہے فسطائیت قائم ہو گئی اور بدترین ٹوٹلیٹیرین نظام قائم ہو گیا. اب اس کا بھی معاملہ ختم ہوا، اب انسان کدھر جائے گا؟ یہ آج یوں سمجھیے کہ دو راہے پر انسان کھڑا ہے، اس لیے کہ سرمایہ کے خلاف ہی تو یہ رد عمل تھا. سرمایہ داری اس وقت بہت خوش ہے کیپٹلزم کے، ہم کامیاب ہو گئے، کمیونزم ناکام رہ گیا. لیکن سوال یہ کہ کمیونزم آیا کیوں تھا؟ آیا تھا اس سرمایہ داری کے رد عمل میں. اس اعتبار سے رد عمل تو پھر پیدا ہوگا، اس کے اندر وہ ایلیمنٹ تو ہے کہ جو فطرت کی منافی کر رہا ہے، تبھی تو وہ پہلا رد عمل پیدا ہوا تھا. اب اس کی کوکھ سے کون سا رد عمل برآمد ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کی بدقسمتی ہماری یہ ہے، بلکہ بدقسمتی کیا ہمارا یہ جرم ہے، مجرمانہ طرز عمل. سوا سبیل صراط مستقیم ہمارے پاس ہے، ہم اس کے کسٹوڈین ہی نہیں، اس کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نہ یہ کہ خود اس پر عمل کرنے کو تیار، نہ اس کا کوئی ماڈل دنیا کے سامنے پیش کرنے کو تیار، بلکہ اس پر ہمارا اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں بڑی انہونی سی باتیں، یہ سود کو حرام کر دیا گیا، انہونی بات ہے، تو نظام چل ہی نہیں سکتا دنیا کا، ان نیچرل ہے یہ، تو در حقیقت غیر فطری نظام ہے. ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ تو اکثر و بیشتر اس رائے کا حامل ہے. اس اعتبار سے سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تو ہمارا ہے. بہرحال اس وقت یہ سمجھیے کہ اصل ہدایت سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ میرے بندو مجھ سے ہدایت طلب کرو، وہ ہدایت کیا ہے؟ انسانی اجتماعیات کے ضمن میں ایک متوازن اور معتدل راستہ، جس کو کہ سورہ حدید میں کہا گیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. عدل اور وہ نظام عدل اجتماعی، یہ ہے در حقیقت اس ہدایت کا اصل جو ہدف ہے، اور جو اس کا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کی تکمیل ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا مظہر ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی، چلا ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پر اسی راستے کو منفی اور مثبت دو اعتبارات سے مزید واضح کیا جا رہا ہے. ایک تو مثبت ہے، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. اس کے لیے ظاہر بات ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ مضمون قرآن میں کہیں آیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، جازم ہو جائیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو معیت نصیب ہوگی یا نصیب ہے ان کی جن پر کہ اللہ نے انعام فرمایا. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ ہے منعم علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا. ایک ہی لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا، انبیاء کا راستہ، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. غور طلب بات ہے کہ اس کی وضاحت کیوں ہے؟ اس لیے کی گئی ہے کہ انسانوں کے مزاج اللہ نے مختلف بنائے ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہونے والا ہے، صدیقین اور شہداء ان کے مراتب قائم رہنے والے ہمیشہ ہمیش کے لیے. اپنے مزاج کی مناسبت سے کوئی شخص وہ ہوگا جو صدیقیت تک پہنچ پائے گا، کوئی شخص وہ ہوگا جو شہادت کا رتبہ حاصل کر لے گا. تو مختلف جو انسان کے ٹیمپرامنٹس، مزاج بنائے ہیں اللہ نے. اس پر کسی زمانے میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا مقام صدیقیت پر،
افسوس یہ کہ میں اسے مکمل نہیں کر پایا، لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم مضمون ہے۔ قرآن مجید کی یہ اصطلاحات صدیق اور شہید، ان میں فرق کیا ہے؟ بیس لائن جو ہے ہدایت کی صالحین، اس بیس لائن سے اوپر یہ دو مختلف ہیں، جو مختلف ٹیمپرامنٹس جو ہیں انسانوں کے اللہ نے بنائے ہیں۔ انٹروورٹس ہیں وہ صدیقیت کی طرف جائیں گے، ایکسٹروورٹس ہیں وہ شہادت کے رتبے کی طرف جائیں گے، اور نبوت پھر ان دونوں سے بالا تر رتبہ ہے۔ یہ تو پھر اب آؤٹ آف باؤنڈس ہے، اس لیے کہ پہلے بھی یہ وہابی تھا اور اب اس کا دروازہ مستقل بند ہو گیا۔ بہرحال یہ مثبت تشریح ہوئی صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ منفی جو آ رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جو ذرا نحوی اشکال ہے پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ غیر پر زیر ہے، مجرور ہے، غیر المغضوب علیہم، لہذا جو اس کا نمایاں ترین جو ہے کس کا یہ بدل قرار پائے گا یا کس کی صفت؟ وہ الذین، صراط الذین۔ الذین جو ہے اس میں موصول ہے، لیکن یہ حالت جری میں مضاف الیہ ہے، تو گویا کہ اس کا ترجمہ ہوگا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ بھٹکے ہوئے، نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ گویا کہ الذین ہی کا بدل ہوگا، وہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ وہ مغضوب ہوئے، ان پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان کا، یعنی گویا کہ یہاں صراط کا لفظ گویا محذوف مانا جائے گا، بلکہ ایک قرات شاذ جو ہے اس میں غیر پر زبر بھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، زبر ہوگا تو وہ پھر بدل بنے گا صراط کا۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کو زیر پر بھی رکھا جائے تو صراط یہاں دوبارہ محذوف ہے، صراط غیر الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط غیر المغضوب علیہ، یعنی وہ راستہ۔ تو گویا کہ یہاں پہ ترجمے کے اعتبار سے دو مختلف ترجمے ہو جائیں گے، لیکن مراد اور جو اس کا مدلول ہے، جو مفہوم ہے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اب نوٹ کرنا ہے کہ اس میں دو کیٹیگریز جو کی گئی ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، اس سے مراد ویسے یہ کہ عقلی اعتبار سے بھی اور اس سے جو ہمارے ہاں معصور ہیں اس کے جو مفاہیم ان کے اعتبار سے بھی، وہ لوگ جو ہدایت پر ہوں یا جنہیں ہدایت مل چکی ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو وہ چھوڑ دیں اور غلط راستے پر پڑ جائیں، وہ ہے مغضوب علیہ، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں میں سے یہود اس کی سب سے نمایاں مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، ان پر اپنے انعامات کی بارش کی، جیسے کہ فرمایا میں نے تمہیں تمام جہانوں پر سرفراز کیا، فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کتابیں دی، تورات دی، انبیاء بھیجے، اور پھر یہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے، زر پرستی کی وجہ سے یہ اس راستے کو چھوڑ کر، اور جس کی سب سے بڑی پھر صورت یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علماء نے اس طرح پہچان لیا جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کوئی شخص، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کو ایسے پہچان لیا جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانے، لیکن پھر بھی صرف اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ان کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لایا۔ تو مغضوب علیہم کی مثال تاریخ میں یہود، غضب جن پر ہوا اللہ کا، یا یہ کہ یہ غضب ان پر ہوا تھا ان قوموں پر جن پر عذاب آیا جو ملیا میٹ کر دیے گئے۔ قوم نوح ہدایت سامنے آئی، مبرہن ہو گئی، 950 برس تک دعوت دی، لیکن یہ کہ تکبر کی بنا پر لوگوں نے اس دعوت کو رد کر دیا، اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا عذاب آیا اور ملیا میٹ کر دی گئی۔ تو وہ قومیں تو ملیا میٹ کی جا چکی ہیں۔ البتہ یہ کہ انبیاء کی امتوں میں سے یہ امت ابھی موجود ہے، یہ نشان عبرت کے طور پر مغضوب علیہم کی ایک تفسیر، گویا کہ اس کی ایک مجسم شکل جو ہے دنیا میں موجود ہے، اور وہ یہود ہے جن پر کہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی 2 مرتبہ یہ مضمون آیا۔ آیت نمبر 61 میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر تھوپ دی گئی، دے ماری گئی ذلت اور مسکنت، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ اور آیت نمبر 90 میں آیا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب پر غضب، اللہ تعالیٰ کے
کہ غضب کا یعنی یہی نہیں کہ بس ایک ہی مرتبہ ہوا، بار بار اللہ تعالیٰ کے اس غضب کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہا ہے اس قوم کے لیے۔ یہ مغضوب علیہم قوم ہے، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت ہوئی ہے پے بپے حضرت داؤد کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ تو یہ ملعون قوم، مغضوب علیہم قوم، وہ یہود، وہ اصل کے اعتبار سے ہدایت کو پہچاننے کے بعد، ہدایت رکھنے کے بعد، شرارت نفس، تکبر، حسد، دنیا پرستی، زر پرستی کی وجہ سے انسان کو ہدایت سے منہ موڑ لینا انسان کا، اور ہدایت سے اپنا رخ جو ہے بدل لینا، یہ مغضوب علیہم۔ ضال کا لفظ جو ہے وہ ذرا اس کی نسبت ہلکا ہے۔ ضال اسے بھی کہیں گے کہ جو کہیں کسی مغالطے کی وجہ سے کہیں بھٹک گیا، نیت خراب نہیں تھی لیکن یہ کہ غلطی کہیں لگی ہے، ٹھوکر کہیں کھائی ہے، جس کی ایک مثال میں بار بار دے چکا ہوں اسی درس کے ضمن میں، کہ یہ نصارہ میں جو یہ غلو پیدا ہوا، دو طرح کے غلو پیدا ہوئے ان میں۔ ایک غلو پیدا ہوا عقیدت کا غلو حضرت مسیح کے لیے، اس غلو ہی نے در حقیقت جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام مت لو۔ عقیدت کا غلو ہے کہ خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، بدترین شرک میں مبتلا ہو، یہ غلو ہے عقیدت میں اور محبت میں۔ ایک غلو ہے انسان کا وہ نیکی میں، وہ رہبانیت کی شکل میں آیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، وہ رہبانیت کا نظام ظاہر بات ہے وہ بھی نیکی کا جذبہ ہی تھا، اللہ سے لو لگانے کے لیے انسان بالکل فارغ رہے، بیوی بچے گھر گھرستی یہ ذمہ داریاں فلاں جو ہے منتشر رہتا ہے، مکروہات دنیا پر بہت، اس دل مستر کو یا اللہ اطمینان دے۔ تو ان مکروہات دنیا کا دائرہ آدمی کیوں پھیلائے؟ اپنا جو مصروفیات ہیں اور اپنی جو بھی ذمہ داریاں ان کا دائرہ کم سے کم رکھے تاکہ اللہ سے لو لگا سکے۔ تو جذبہ تو اچھا تھا، محمود تھا، نیکی کا تھا، اللہ سے لو لگانے کی تڑپ تھی، خواہش تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ معتدل نہ رہا، اس میں غلو ہو گیا۔ اس اعتبار سے ضالین کا اس وقت جو دنیا میں قومیں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا مظہر یہ نصارہ ہے۔ یہ کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، نیک نیتی کی وجہ سے، غلو کی وجہ سے، غلو فی العقیدہ، فی المحبت اور فی العقیدت، وہ ان کے عقیدے کے اندر بدترین شرک کا پر منتج ہوئی، اور غلو جو ہے نیکی میں، عمل میں، عبادت میں، ریاضت میں، یہ رہبانیت کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ اس کے علاوہ یہ لفظ ضالین جو ہے اس کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہو جاتا ہے جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں۔ اس معنی میں یہ لفظ ہے کہ جو سورۃ الضحیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پایا آپ کو تلاش ہدایت میں سرگرداں، کہ یہ غور و فکر کا جو مرحلہ آپ پر گزرا، آپ نے جب حقیقت کائنات پر غور و فکر شروع کیا، ماحول کے حال جو ہے جس کا کہ آپ نے مشاہدہ کیا، اس کے بارے میں سوچ بچار، اس میں اصلاح ہوگی تو کدھر سے ہوگی، کیسے ہوگی، ان پہلوؤں سے، تو یہ غور و فکر کا دور ہے آپ کا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ 40 سَنَةً حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ يَتَحَنَّسُ فِيهِ۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، ظاہر بات ہے حضور ہی نے یہ ساری معلومات حضرت عائشہ کو دی ہے، ورنہ اس وقت تو شاید حضرت عائشہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جس وقت کا یہ حالات کا تذکرہ ہے، کہ جب 40 برس کی عمر شریف ہوئی ہے حضور کی تو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزینی اختیار کرتے تھے تنہائی کے اندر، اور وہاں تحنس کرتے تھے۔ تحنس کے بارے میں اب شارحین حدیث کو ایک درپیش ہوئی مشکل کہ یہ تحنس سے مراد کیا ہے، اور یہ کیا عبادت آپ کرتے تھے؟ آپ تو کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں، آپ تو اس طبقے میں پیدا ہوئے امیین میں سے جن کے پاس نہ کتاب نہ شریعت کچھ بھی نہیں۔ ابھی میں ذکر کروں گا حضرت زید کا کہ وہ جس حال میں کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں مجھے نہیں معلوم۔ اس قوم میں، اس ماحول میں حضور پیدا ہوئے، لہذا عبادت کیا ہے؟ کانا صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، یہ ہے کہ جو شارحین حدیث نے مفہوم معین کیا، آپ جو عبادت کرتے تھے غار حراء میں وہ تفکر و اعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، عبرت حاصل کرنا، حالات کو دیکھنا، نتائج اخذ کرنا۔ عبرت یہی ہے،
آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو جاتے ہیں، یہ عبور کرنا ہے۔ عبرت یہ ہے کہ ایک شے دیکھیے اور اس سے سبق حاصل کیجیے، اس میں جو رہنمائی ہے وہ نکال لیجیے۔ السعید من وعظ بغیرہ، یہ عبرت حاصل کرنا جو ہے، کسی دوسری چیز سے انسان کو نصیحت ملے، یہ ہے سعادت۔ اس اعتبار سے تفکر و اعتبار ہی آپ کی عبادت ہے۔ اس کیفیت کو تعبیر کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہاں تھوڑا سا ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ پیدائشی نبوت اس درجے میں ہے، اس معنی میں ہے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، اس آم کے درخت کو ظاہر ہونے میں، پروان چڑھنے میں وقت لگے گا، اسی طریقے سے نبوت موجود ہے ذات محمدی میں پیدائشی طور پر، لیکن اس نبوت کا ظہور ہو رہا ہے، جبکہ پھر وہ وحی کا آغاز ہوا۔ اس لیے ظہور نبوت کہنا چاہیے آغاز وحی کو، آغاز نبوت نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تو حدیث موجود ہے جو میں نے اپنے کتابچے میں کوٹ کی ہے عظمت صوم میں، کہ حضور سے پوچھا گیا، ترمذی کی روایت ہے، متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کے جسد میں روح پڑی بھی نہیں تھی، گویا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ تھے، ابھی روح آدم اور جسد آدم، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک قدیم شے ہے، عالم ارواح میں بھی روح محمدی بھی سرفراز تھی نبوت سے، لیکن یہ کہ اس دنیا میں اس نبوت کا ظہور ہوا جب وحی کا آغاز ہوا، تو وہ آغاز نبوت نہیں، ظہور نبوت ہے، لیکن بہرحال اس میں وقت لگا ہے، اور اس ظہور نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے تفکر اعتبار سے، اگرچہ شرک کبھی نہیں کرے گا نبی، اس میں تو اس کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ نیویگیشن رکھی ہوئی ہے، فطرت اس طرف تو جانے ہی نہیں دے گی، فطرت سلیم کہ وہ شرک کرے یا کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، اس سے حفاظت کی جائے گی۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا اپنی وہ بالکل آغاز جو ہے اسے ہم کہیں گے نوجوانی کا دور، کہ 2 مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو میلے لگتے تھے اور ان میلوں میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج کل بھی میلوں میں ہوتا، تو طبیعت میں ایک رجحان پیدا ہوا کہ میں بھی جا کے سیر کروں، دیکھوں، لیکن دونوں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ مسافت تھی لمبی، درمیان میں ایک جگہ کہیں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر رکنے آرام کرنے کے لیے، نیند آ گئی، ساری رات سوتے رہے، صبح آنکھ کھلی، میلے کا وقت ہی گزر گیا، اللہ نے حفاظت کی۔ تو معصیت سے حفاظت ہوگی اور شرک سے بہرحال اس کی فطرت جو ہے اتنی سلیم ہوتی ہے کہ اس میں ملوث ہونے کا سوال نہیں، البتہ غور و فکر کے مراحل سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو گزارتا ہے۔ اس پہلو سے حضور کے لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لیکن یہاں در حقیقت یہ اس دوسرے معنی میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں گویا کہ نفی کی جا رہی ہے ان دونوں گروہوں کی، نہ وہ جو ہدایت پانے کے بعد شرارت نفس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے ہوں، نہ وہ کہ چاہے شرارت نفس نہ ہو لیکن مغالطے کی وجہ سے وہ کسی غلط راستے پر پڑ گئے ہوں، اے اللہ ان دونوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب میں چند جو منٹ باقی ہیں ان میں پھر آپ کو جو پہلی بحث تھی اس کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ ہمارے تیسرے درس سے اس 5ویں درس کا جو ربط اور تعلق ہے اور قرآن کا اصل مخاطب کون ہے اس کو اب ذہن میں لے آئیے دوبارہ۔ حضرت لقمان کی شخصیت قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے ان کے اعتبار سے، چونکہ ان کی شخصیت کا پورا حیولہ قرآن نے دے دیا ہے، ان کی شخصیت ہے نقطہ آغاز قرآن حکیم کا۔ کوئی لقمان تصور کیجئے یہاں تک تو پہنچ گیا، توحید تک پہنچ گیا، اللہ کا شکر کر رہا ہے، نیکی اور بدی کو بھی اس کی فطرت سلیم ہے، پہچان رہی ہے، خیر کا حکم دے رہا ہے، بدی سے روک رہا ہے، لیکن آگے اب وہ دستے سوال دراز کیے کھڑا ہے۔ یہ لقمان اگر اس کو کسی نبی کی دعوت بھی پہنچ گئی ہوتی تو یہ صدیق ہوتے ہیں۔ اب اس لفظ صدیق کو سمجھیے، صدیق کہتے کسے ہیں؟ وہ انسان کہ جو خود اپنی فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں ایک مقام تک پہنچ گیا ہے۔ اس مقام پر جب نبی کی دعوت سامنے آتی ہے، وہی حقائق جس تک اس کی رسائی ہوئی ہے، انہی حقائق کو گہرے عزم اور جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نبی کہتا ہے ایسا ہے، فوراً تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، وہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے، یہاں تک تو وہ پہنچا ہوا تھا، یہاں تک تو در حقیقت دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا،
یہ دوسری بات ہے کہ دروازہ اللہ نے کھولا کسی اور کے لیے. ظاہر بات ہے کہ حضور بھی غار حرا میں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ یہی دستک تو دے رہے تھے. ہاں حضور کے لیے وہ دستک جو ہے اس پر دروازہ کھل گیا، وحی کا آغاز ہوا، فرشتہ آیا، آپ کے لیے جو ہے نبوت کا ظہور ہو گیا. لیکن دوسرا شخص جو ہے اب اس کے لیے وہی بات بالواسطہ ہے. نبی کے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس فرشتے کی لائی ہوئی بات پر نبی ایمان لایا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جبکہ صدیق کے سامنے نبی کی بات آئی اور اس نے اس کی تصدیق کر دی. گویا کہ حضرت لقمان کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے. اس شخصیت کے سامنے اگر نبی کی دعوت آتی تو بلا پس و پیش، بلا چون و چرا، بلا تاخیر و تعویق فوراً تصدیق کر دیتا. یہ تصدیق کے اندر جو ہے فی الفور تصدیق، فوری تصدیق اور بڑے ہی وثوق کے ساتھ تصدیق، تصدیق میں مبالغہ، یہ ہے صدیق، یہ مقام صدیقیت ہے. فرض کیجئے کہ ایسے شخص کے پاس نبی کی دعوت نہیں آئی، اب کیا کرے گا؟ اس کی مثال ہے حضرت زید، جن کے بیٹے ہیں سعید ابن زید، یکے از عشرہ مبشرہ. یہ زید جو ہے خالص موحد، وہاں تک تو پہنچ گئے تھے، لقمان تک تو پہنچے ہوئے، لقمان کے مقام پر تو کھڑے ہیں، لیکن آگے چاہتے ہیں اے اللہ میں تجھے پوجنا بھی چاہتا ہوں، میں تجھے کیسے پوجوں، تیری مدح کن الفاظ میں کروں، کس طور سے، کیا تیرے احکام ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں. کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، تجھے پوجنا چاہتا ہوں، مجھے ان بتوں سے کوئی سروکار نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب باطل ہے، ان کا کوئی حقیقت نہیں، کیسے کروں. یہ حضرت زید جو ہے یہ گویا کی دوسری مثال ہے. ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوتا. تیسری مثال حضرت ورقہ ابن نوفل ہے، اس لیے کہ ان کے اندر بھی وہی سلامتی فکر، سلامتی طبع، اس نے ان کو اس حد تک آمادہ کر دیا کہ وہ مکے سے چل کر شام پہنچ گئے. شام میں پہنچ کر جو ہے انہوں نے وہاں عبرانی سیکھی ہے، خود نصرانی ہو گئے، اور نصرانی ہو گئے تو گویا کہ دین اللہ تک پہنچ گئے، اس لیے کہ اس وقت تو دین وہی ہے. حضور کی بعثت تک تو در حقیقت ابھی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جاری ہے، نبوت و رسالت کا دور، لہذا وہ حق تک پہنچ گئے اور اس درجے عالم ہو گئے کہ یہ الفاظ آتے کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں. وہ مکہ جی میں لکھنے والے ہی، عربی لکھنے والے بھی گنتی کے تھے. اتنا بڑا عالم حبر بن کر آیا ہے وہاں سے. کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں تورات لکھتے تھے. یہی وجہ ہے جب پہلی وحی آئی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو پھر لے کر گئی کہ معلوم ہوتا ہے جو تجربہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے تو بڑا اندیشہ ہے اپنی جان کا. اور وہ جو کپ کپی طاری تھی، زملونی زملونی، اس کیفیت میں دل جوئی کرتے ہوئے حضرت ورقہ کے بعد چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، لے گئے. انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. اور حضور حیران ہوئے، ابا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ یہ تو میرے سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، جا صدیق، جا صادق، جا امین. یہ ان کا تو یہ حال ہے، میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. لیکن نہیں، انہوں نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی یہ ناموس، یہ پیغام آیا ہے، اس کی قوم نے اس سے لازماً دشمنی کی، کاش کہ میں زندہ رہوں. کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. اب یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، نکتہ عجیب ہے، انہیں صحابہ میں شمار نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہ ابھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا، نبوت کا ظہور ہو گیا ہے. ابھی وہ آیت نہیں اتری ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں ہے. رسول تب بنتا ہے نبی جبکہ اسے حکم تبلیغ ہو جائے. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اور اپنے بات پہنچاؤ. جب وہ بات پہنچاتا ہے اب وہ رسول ہوا، اور اب اس پر جو شخص ایمان لایا وہ گویا کہ اس کا امتی ہے. لہذا ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہیں یا جو بھی ان کے ساتھ اور الفاظ استعمال کریں، لیکن یہ کہ انہیں صحابہ میں ورقہ ابن نوفل کا شمار ہے. حالانکہ تصدیق تو انہوں نے جو کی ہے حضرت ابو بکر کی تصدیق میں اور ان کی تصدیق میں کیا فرق ہے؟ بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ تو عالمانہ تصدیق ہے،
تورات کی بنیاد پر تصدیق ہے، اس اعتبار سے تو اس تصدیق کا رتبہ جو ہے ایک پہلو سے بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا تھا اس میں نیکسٹ سٹیپ لیجئے، قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے جب پورے نوع انسانی میں جو ٹاپ پر ہیں اس کے نزدیک ان کا تذکرہ کرتا ہے، نبوت سے نیچے، شارٹ آف نبوت۔ ایک تو ہے بلند ترین مقام صدیقیت، وہ صدیقیت کی میں نے وضاحت کر دی، جو فطرت صحیحہ عقل سلیم کے اسی مقام پر ہے کہ جیسے ہی نبی کی دعوت آئی وہ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ دوسرا ہے السابقون الاولون، ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ اسی صدیقیت کا عملی پہلو ہے، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے، فوراً تاخیر نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ہے اصل گل سرسبد جنہیں کہا جائے گا، وہ سابقون الاولون ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو چلتے ہوئے تو پھر ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، یہ درجہ دوم ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے حسن نیت کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ ان کا اتباع کیا، یہ درجہ دوم ہے۔ درجہ اول ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور نمبر دو ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اصل مخاطب کون لوگ ہیں، جس کی ایک مثال لقمان ہے، جس کی ایک مثال ابو بکر ہے، جس کی ایک مثال سلمان فارسی ہے، جس کی ایک مثال زید ہے، جس کی ایک مثال ورقہ ابن نوفل ہے۔ یہ ہے اصل حاصل۔ ویسے تو مخلوقات دنیا میں جو ہے کتنے حیوانات ہیں، حیوانات میں اصل جو ہے وہ تو انسان ہے، انسانوں میں اصل انسان صرف یہی ہے، باقی طبعاً انسان ہیں، ان کے تابع ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن نے نقطہ آغاز بنایا ہے سورۃ الفاتحہ، وہ مقام معین ہو گیا ہے جس مقام سے کہ اب بات آگے شروع ہوگی، وہاں تک انسان خود پہنچا ہوا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ ایک نصف ہو گیا، یہ تو ہے اللہ کے لیے، مجدنی عبدی، حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، اور یہ جو درمیان میں ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ایاک نعبد۔ اب دوسرا شروع ہوا، اس واو جو میں نے کہا تھا وہ ترازو کی مٹھ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اور یہ اس کی وضاحت ہے۔ وہ استعانت کیا ہے؟ اصل استعانت استہداء ہے، ہدایت طلب کرنا ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں پھر وہ حدیث قدسی جو ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، فنصفھا لی ونصفھا لعبدی، آدھا میرے لیے ہے، ایاک نعبد تک یہ اللہ کے لیے ہے، اور آدھا جو ہے ونصفھا لعبدی، آدھا میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سال۔ اور اگر واقعی خلوص قلب سے مانگا ہو بندے نے، اگر واقعی گہرے شعور کے ساتھ اپنی اس احتیاج کو واقعتاً محسوس کرتے ہوئے، یہ پیرٹ لائک صرف الفاظ نہ دہرائے جا رہے ہوں بلکہ واقعتاً انسان کے اندر وہ احساس و شعور ہو، تو پھر یہ کہ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔